فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گے، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائے تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائے تو فوراً بعد نہ پڑھی جائے بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائے، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا،
پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے، عارف شیخ صاحب اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے، کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں۔ ذیشان خان پشاور سے۔ ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے۔ تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی۔ حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کی بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے۔ اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی۔ اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا، یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم۔ جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے، اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے۔ میں تامل ناڈو کی مسجد میں مؤذن ہوں، یہاں عصر، عشاء اور فجر کی نماز کے بعد لوگ تسبیح گننے کے بعد پھر 10 مرتبہ سارے لوگ زور زور سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد والوں کو محبت سے، پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھو سنت پر اکتفا کرو، اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نمازوں کے بعد یہ کیا جائے۔ نمازوں کے بعد جو جو کرنا ہے وہ بھی نبی نے بتا دیا ہے، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ تو ان چیزوں سے پھر جو ہے وہ شریعت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، بدعتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے محبت سے آپ مسجد والوں کو سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑ دیں اپنے حال۔ اتنا فساد نہ کھڑا کریں، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور امام کی بے اکرامی، بدتمیزی نہ کریں۔ بعض لوگ بدتمیزی امام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بدعت کو بدعت کہنا ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ مسجد کے امام کا احترام بھی ضروری ہے۔ احترام کے ساتھ سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے چھوڑ دیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ عابد صاحب پوچھتے ہیں جی دین، اسلام اور مذہب کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیں دین تو طریقہ حیات کو کہتے ہیں کہ آپ نے کن اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ مسلمانوں کا دین اسلام ہے، ہم نے اسلام کو سامنے رکھ کے۔ عیسائیوں کا دین کرسچینٹی ہے، انہوں نے عیسائیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ یہودیوں کا دین یہودیت ہے۔ تو اللہ کی نظر میں جو مقبول دین ہے، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ کا کہنا یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باقی مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی میں ذہب یذہب سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، اور مذہب جانے کی جگہ، اس میں ظرف۔ تو جانا اگر فزیکل جانا ہو، یعنی فزیکلی آپ چل کے جا رہے ہیں، جس جگہ جا رہے ہیں اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، جانے کی جگہ۔ اور اگر آپ کی رائے کہیں چلتی بھی جا رہی ہے اور کسی ایک جگہ جا کے آپ کی رائے ٹک گئی ہے تو وہ بھی ایک مکان میں جا کے رک گئی ہے نا، تو اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے غور و فکر کر کے جو رائے قائم کی ہے وہ اسلام کے بارے میں۔ تو اسی وجہ سے مذہب فقہی رائے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے،
سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے، اس بارے میں امام بخاری کا مذہب یہ ہے، امام ابن تیمیہ کا مذہب یہ ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابن تیمیہ کا مذہب کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور تھا؟ تو بھائی وہاں مذہب رائے کے معنی میں ہے کہ انہوں نے جب غور کیا تو ان کی رائے جہاں جا کے ٹکی تو یہ ان کا مذہب کہلاتا ہے۔ تو جو فقہی مذاہب جو مرتب اور مدون ہوئے ہیں نا وہ 4 ہیں، تو اس لیے ان کو 4 فقہی مذاہب کہا جاتا ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ تو ان کو اس معنی میں مذہب کہا جاتا ہے کہ ان مجتہدین نے قرآن و سنت میں غور کر کے جو جہاں ان کی رائے جا کے ٹکی ہے وہ جو رائے بنی ہے اس کو مذہب کہا جائے گا۔ یہ بہت زیادہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے حدیث کی اور فقہ کی کتابوں میں، تو عام لوگ اس ٹرم سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یار یہ مفتی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، 4 مذاہب ہیں، اسلام تو ایک مذہب ہے۔ تو بھائی جہاں مسائل میں اختلاف ہوگا وہاں کسی کی جو کوئی نہ کوئی رائے تو ہوگی نا۔ تو اجتہادی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے، جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، تو اس رائے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ مذہب دین کے معنی میں نہیں ہے، یہ مذہب رائے کے معنی میں ہے۔ جب قرآن و سنت میں غور و فکر کیا تو ایک کی رائے یہ بنی، ایک کی رائے، اور دونوں رائے کا قرآن سنت سے یعنی صحیح ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، غلط نتیجے تک پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اس کو بھی شریعت نے کالعدمنی قرار دی ہے، کیونکہ مجتہد کے بس میں یہی ہے غور و فکر کر کے ایک رائے قائم کرنا۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں بہت واضح بیان کر دیا، اس میں تو رائے کا اختلاف ہو نہیں سکتا، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ڈیپ میں جائیں گے تو اس میں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں، تو پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، تو اس اختلافی رائے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی عالم کے، مفتی کے منہ سے یہ سنیں نا کہ اسلام میں 4 مذاہب ہیں تو ایک دم ٹینشن میں نہ جایا کریں۔ وہاں مذاہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تو ایک ہی مذہب ہے، یعنی ایک ہی دین ہے، ہاں اس میں کچھ اختلافی مسائل میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں یہ مذہب ہے ابو حنیفہ کا، یہ مذہب ہے سفیان ثوری کا، جگہ جگہ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ مذہب شافعی ہے، تو عوام پریشان ہوتی ہے ترجمہ دیکھ کے، ابے ان کا امام شافعی کا کوئی اور مذہب تھا۔ تو وہاں مذہب کا معنی دین نہیں ہے، وہاں مذہب کا معنی رائے ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں صحیح دین کیا ہے، ہماری رائے ہے جو ہم نے دلائل کے بعد ایک مضبوط رائے قائم کی ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں ہے، وہ یہ کہ اسلام برحق۔ انبیاء کرام پر بنی ہوئی فلمیں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ہمیں تو بھائی اس پہ اطمینان نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شبیہ آئے گی آپ کے دماغ میں نبی کا تصور آئے گا کہ نبی ایسے ہوتے تھے، تو یہ تو کیوں آپ کسی شخص کو پیغمبر جیسا حلیہ فرض کر لو اس کا؟ تو پیغمبروں کی شبیہ بنانا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا چاہے فلم میں ہی ہو۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال میں تمام پیغمبروں سے سب سے زیادہ تھے، حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، شاعر نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ جمال تھا، تو آپ کی کوئی کاپی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب کسی کو بھی ایکٹر بنا کے لے آیا جائے، نقل کفر نبی کی شکل، تو اس کو یہ فرض کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ایسی تھی، تو آپ خود سوچو کہ یہ تو ذہن میں بیٹھ جائے گی صورت، یار ایسے ہوتے تھے، چاہے آپ کتنا ہی ذہن میں رکھو گے نہیں ایسے نہیں تھے۔ وہ جب بھی ایک کیریکٹر کسی شکل میں آتا ہے تو آپ کا دماغ جاتا ہے اس طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کی ادب کے خلاف ہے، اس لیے ہم انبیاء کی جو چاہے ویڈیو میں ان کی شبیہ بنائی جائے یا ہاتھ سے بنائی جائے یا کسی اور یعنی کسی بھی طریقے سے، تو اس کو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جرت کا کام ہے۔ تنویر احمد کشمیر سے، میں جب گھر آتا ہوں تو بہت غصہ آتا ہے، اسکول اور مسجد میں ٹھیک رہتا ہوں تو گھر آیا ہی نہ کریں بھائی، وہیں سو جایا کرو جا کے۔ وہ غصہ آتا ہے، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ انسان کے اخلاق کا گھر سے باہر نہیں پتہ چلتا، گھر کے اندر پتہ چلتا ہے۔ گھر کے باہر سارے بااخلاقی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے بدتمیزی کریں گے آگے سے چپیڑ مارے گا سامنے والا۔ گھر میں بھی عورتیں بچے ہوتی ہیں، وہاں بدتمیزی کرو گے تو کون چپیڑ مارے گا وہاں پہ؟ یا ابا ہوتے ہیں، وہ ویسے بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں چپیڑ مارنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے گھر میں آج کل نوجوانوں کو بہت غصہ آتا ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بااخلاق ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، بہرحال آپ کو احساس ہے، یہ اچھی بات ہے،
کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ گھر آتا ہوں غصہ ہوتا ہوں، تو کنٹرول کریں اپنے آپ کو، غصہ ہو تو اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں۔ مجھے عمرے پر جانے کی بہت خواہش ہے لیکن میرے ساتھ محرم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، 7 سال کا بیٹا ہے، ایسے میں اکیلے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں 7 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بالکل سمجھ نہیں ہوتی، تھوڑا سا انتظار کر لیں، 10 سال کا ہو جائے پھر آپ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ابھی یہ اتنا چھوٹا بچہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور عمرے میں بڑا فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، غیر مردوں میں جوان عورت جب جاتی ہے اور کتنے دن ساتھ گزارتے ہیں، تو عورت پہلے ہے اور عمرہ یا حج کرنے والی وہ بعد میں ہے، مرد پہلے ہے، عمرہ یا حج کرنے والا وہ بعد میں ہے۔ اس لیے اس شریعت نے اتنے لمبے سفر میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو آپ کا یہ شوق اچھا ہے، اس پہ آپ کو اجر ملے گا، لیکن بچے کے 10 سال کا ہونے کا آپ انتظار کر لیں۔ ہماری ایک نسوار کی دکان ہے، ماشاءاللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ نسوار کا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں، میری عمر 25 سال ہے، جماعت کے وقت میرا دکان پر بیٹھنا کیسے؟ نسوار کا کاروبار جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، حلال ہے حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ صحت کے لیے بہرحال نقصان دہ ہے۔ جتنے بھی ماہر ڈاکٹر ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، نیکوٹین ہے اس کے اندر، تمباکو ہے، یا اب یہ اس طرح کی چیزیں کیا کرتی ہیں، آپ کی باڈی کے بلڈ کو آرٹیفیشلی سرکولیٹ کر دیتی ہیں، پھر جب وہ نہیں ملتی تو کھوپڑی خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں نسوار والوں کو جب نسوار نہیں ملتی تو وہ ان کی کھوپڑی ایسی آؤٹ ہوتی ہے، مار دے بندہ وہ کھینچ کے۔ کیا الکوہلک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہلک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہلک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں باہر، لیکن جب تک خارجی استعمال ہے چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں، تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئی لائنز لگانا۔ یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ، جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں۔ ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے، یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن
ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، یہ عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ کیا خطبہ سے سنے بغیر جمعہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا جمعے کا خطبہ سنے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات جمعے کے روز دیر ہو جاتی ہے اور آدمی جماعت کے بیچ میں پہنچتا ہے، تو کیا ایسی نماز ہو جاتی ہے؟ احمد صاحب کوئٹہ سے۔ جی نماز تو ہو جاتی ہے، مگر یہ گناہ کا کام ہے۔ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے پہنچنا واجب ہے، خطبہ سننا بھی واجب ہے، تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ گورا ہونے کی کریم کیا لگا سکتے ہیں؟ خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے؟ آج کل بہت سی خواتین یہ لگا رہی ہیں۔ جائز ہے جی، اگر کریم میں کوئی حرام، بلکہ اگر کوئی چیز شامل بھی ہو تو باہر کا استعمال ہے نا، اندرونی استعمال تو نہیں ہے، تو جائز ہے گورا ہونے کے لیے۔ میرا خیال ہے آپ کو اگر سوال آپ کا یہ تھا کہ کریم میں کوئی ناپاک چیز شامل تو نہیں ہوتی، تو اس میں دیکھ لیا جائے جیلیٹن وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جو غیر مسلم کنٹریز سے جیلیٹن وغیرہ کسی چیز میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ مردار کی ہڈیوں سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں تحقیق کر لی جائے، اس کمپنی کا نام لکھ کے سرچ کر لیا جائے گوگل پہ، جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن لکھیں گے آپ تو وہاں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید کا جن کا کام ہی یہی ہے، اور اگر کسی اسلامی کنٹری میں وہ بن رہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے، اس میں خامخواہ میں شک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی شاید آپ کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کالے رنگ کو گورا کرنا، تو جائز ہے کالے رنگ گورا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواتین اگر یہ لگا رہی ہیں تو لگانے دیں ان کو۔ کیا حاملہ عورت دم، چاشت کا پانی، زمزم کا پانی پی سکتی ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ حاملہ عورت پر نہ دم کرتے ہیں، نہ زمزم کا، نہ دم چاشت کا پانی پلاتے ہیں۔ چاشت کا پانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، اس کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو آگاہ کیجیے۔ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بات ہی غلط ہے، حاملہ عورت سب کچھ کھا پی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکیوریا کی بیماری میں کیا غسل فرض ہے؟ نہیں جی، وضو کرنا پڑے گا، غسل فرض نہیں ہے۔ کیا الکوہولک میک اپ کے ساتھ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا الکوہولک لپسٹک لگا سکتی ہے؟ دیکھیں الکوہولک میک اپ جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز جائز ہے۔ لپسٹک سے اس لیے اوائڈ کریں کہ وہ الکوہل پھر پیٹ میں بھی جا سکتی ہے، تو الکوہل کی بعض قسمیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، بعض قسمیں جائز ہوتی ہیں، تو احتیاط اسی میں کہ اوائڈ کریں باہر، لیکن جب تک خارجی استعمال ہے چاہے وہ لپس پہ ہی کیوں نہ ہو تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہم۔ ہاں احتیاط کے خلاف ہے کہ لپسٹک میں استعمال نہ کریں، صرف احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں،
لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں۔ تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے؟ بہرحال یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ کو تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ، جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے، یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہے، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش دی ہے، تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دھرو راٹھی، جس کا میں نے بھی اپنے بیان میں تذکرہ کیا اور دھرو راٹھی کی تعریف بھی کی کہ ان کی سائنسی تحقیقات بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ ابھی دھرو راٹھی صاحب کی ایک حالیہ تحقیق انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی اپنے چینل پہ، جس میں یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور پاکستان دہشت گردوں کو پروموٹ کرتا ہے، لیکن بہت
ہی بددیانتی سے کام لیا ہے، اور میری نظر میں دھرو راٹھی کا جو ایک امیج تھا نا وہ دھڑام سے نیچے آ گیا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے چینل کو بچانے کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات پاکستان کے اوپر ڈال دیے، اور خود آپ کے اپنے کنٹری جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، جس کے خود انڈیا کی گورنمنٹ نے اعتراف کیا ہے، ان کو آپ پی گئے بڑے آرام سے۔ یہ کوئی اعتدال کی بات نہیں ہوتی۔ میرے اب دھرو راٹھی سے چند سوالات ہیں جو میں نے ریٹن میں لکھے تاکہ دائیں بائیں میں نہ جاؤں، بات لمبی نہ ہو، ریٹن میں لکھوائے میں نہیں۔ میرا پہلا سوال دھرو راٹھی سے یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے ثبوت میں آپ نے سارے انڈین اخبارات اور انڈین نیوز چینل ہی کے حوالے دیے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں دعویٰ کروں غفار کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے اور دلیل میں اپنے ہی دعوے کو پیش کرنا شروع کر دوں، تو دلیل ہمیشہ کسی تیسرے سے دی جاتی ہے، تھرڈ پارٹی سے دی جاتی ہے دلیل ہمیشہ کسی سے۔ یہ تھوڑی کہ جو مدعی ہے اسی کا دعویٰ ہی دلیل ہے۔ تو دھرو راٹھی صاحب کوئی آپ تھرڈ پارٹی سے دلائل اور ثبوت پیش کریں جو الزامات آپ نے پاکستان گورنمنٹ پہ لگائے ہیں۔ آپ کا کنٹری دہشت گردی کر بھی رہا ہے اور اس پہ فخر بھی کر رہا ہے، تو دھرو راٹھی سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس دہشت گردی کو بھی آپ مارکیٹ میں لے کر آئے، جبکہ بلوچستان کا بارڈر ملتا نہیں ہے انڈیا سے، اتنی دور سفر کر کے وہاں دھماکے کروا رہا ہے، جعفر ایکسپریس پہ اس نے جو کچھ کروایا۔ تو دھرو راٹھی کو چاہیے کہ آپ ذرا اپنے ملک کی بھی خبر لیں، پھر ہم آپ کے تجزیے کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی انصاف کے ساتھ ایک تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور کلبھوشن یادیو یہ جاسوس انڈیا کا گرفتار ہوا ہے بلوچستان سے اور اب تک پاکستان کی تحویل میں ہے، یہ اتنا بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ آپ کے جاسوس یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس جاسوس کا بھی حوالہ دے اور بتائے کہ انڈیا کتنی بڑی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اور دھرو راٹھی نے الزام لگایا ہے اسی طرح افغانستان میں جو انڈیا اب بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کتنے ثبوت پیش کیے ہیں، تو ان ثبوتوں پر بھی آپ ذرا بات کرو نا۔ پاکستان کے جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے یہ ثبوت دیے ہیں، آپ ثابت کرو کہ یہ ثبوت غلط ہے۔ پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا، اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ دھرو راٹھی نے پاکستان پہ الزام لگایا عدم برداشت، مذہبی جنونیت۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں گیا ہوں بلوچستان، جہاں میں نے ایک مندر کا ولاگ بنایا ہے کہ کتنے سکون سے ہندو لوگ پاکستان میں مندروں میں جاتے ہیں اور اپنی عبادتیں کرتے ہیں، چرچ کھلے ہوئے ہیں۔ ہم میں اگر برداشت نہ ہوتی تو اتنے سکون سے ہندو، عیسائی، سکھ یہاں پہ رہ نہ رہے ہوتے۔ ہم نے تو بارڈر کھول دیا سکھوں کو لاہور میں آنے کے لیے اور اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ انڈیا میں مسجدوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آئے دن مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بابری مسجد توڑی گئی، شہید کی گئی، اور جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے عدم برداشت۔ گائے کا گوشت آپ سر عام کھا کے دکھا دو، جو آپ کا حشر نشر کرتے ہیں وہ صرف ایک گائے کے معاملے پہ جو انہوں نے کیا کیا، بھائی اگر آپ کو گائے نہیں کھانی آپ نہ کھاؤ، ہر مذہب میں گائے مقدس تھوڑی ہے، آپ مت کھاؤ گائے۔ دیکھو ہمارے ہاں عیسائی، بعض عیسائی خنزیر کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے، ہم ان کو روکتے ہیں نہیں بھائی تمہارے مذہب میں جائز ہے تم کھا سکتے ہو، ہمارے مذہب میں جائز نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن آپ ہندوستان میں گائے کھا کے دکھاؤ۔ تو دھرو راٹھی کو چاہیے تھا کہ اس پہ بھی آپ ایک ولاگ بنائیں اور کہیں یہ عدم برداشت کہاں ہے؟ ہندوستان میں یہ عدم برداشت۔ لڑکی کے چہرے سے اسکارف کھینچنے کا واقعہ یہ پاکستان کا ہے یا ہندوستان کا ہے؟ کتنا بڑا اسکینڈل بن گیا تھا وہ، یہ تو ہندوستان کا واقعہ ہے۔ احمد آباد کا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، ہندوستان میں ہوا ہے، جہاں گھس کے مارا گیا ہے مسلم آبادیوں پہ، کس طرح بچوں پہ ظلم کیا گیا ہے۔ عیسائی بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، مسلم بھی کھڑے ہوئے، سکھ بھی کھڑے ہوئے۔ یہاں کسی ہم نے نہیں دیکھا کوئی اقلیت والے، مذہبی اقلیت والے کبھی ہماری گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں۔ ان کو پتا ہے بھائی یہ گورنمنٹ کس کا ساتھ دے رہی ہے، یہ اقلیتوں کے حقوق کی، جو اقلیت کہتے ہیں جو مائنورٹی میں ہوتے ہیں، جو بھی غیر مسلم ہے۔ تو دھرو راٹھی کو چاہیے ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں، پھر ہم آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ انصاف کے ساتھ تجزیہ کرتے ہو۔ دھرو راٹھی سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بالکل پازیٹیو وے میں اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، آپ نے اس کو ملک سے باہر نکال دیا، نیشنلٹی چھین لی، اس کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا آپ نے، تو کون شدت پسند ہے؟ آپ کے ملک کا ایک شخص تھا، نیشنل تھا، آپ اس کو تحفظ دیتے، اگر اس نے کوئی غلطی کی تھی آپ اس کے خلاف کیس کر لیتے، ثابت کرتے غلطی کیا ہے وہ،
لیکن آپ نے اس کو دنیا میں کسی قابل نہیں چھوڑا. آپ نے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. اور خود دھرو راٹھی کیوں جرمنی میں ہے اس وقت؟ آپ کیوں نہیں انڈیا جا کے آرام سے رہتے؟ تو انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہوئے. تو اتنا ہی انڈیا اگر براڈ مائنڈیڈ اور تحمل مزاج کنٹری ہے تو دھرو راٹھی ذرا آپ جاؤ نا انڈیا جاؤ, آپ پھر وہاں جا کے رہو. آپ خود وہاں سے فرار ہوئے ہو انڈیا سے. تو یہ بہت ہی ناانصافی والا تجزیہ کیا دھرو راٹھی نے. میرا ایک اور سوال ہے دھرو راٹھی سے, انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پاکستان سے دشمنی کا منجن بیچے بغیر آپ کو ووٹ نہیں ملتے. وہاں ہر شخص کو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانا پڑتا ہے. اویسی کو دیکھ لو نا آپ, جو ٹوپی پہن کے آج کل پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد. کبھی ہمیں دیکھا ہم نے انڈیا مرد آباد کا نعرہ لگایا ہو؟ کبھی ہمیں دیکھا؟ کبھی ہمارے کسی سیاستدان کو, نواز شریف کو, بے نظیر بھٹو شہید کو, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو, اور اللہ بھلا کرے عمران خان کو, زرداری کو, اور شہباز شریف کو, اور کون رہ گیا, بلاول بھٹو کو, کبھی دیکھا کہ ووٹ لینے کے لیے یہ کہا کہ انڈیا مرد آباد؟ کبھی دیکھا؟ ہمارے ہاں انڈیا کی دشمنی پہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا. انڈیا میں ووٹ ملتا پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا کے ہے. تو شدت پسند پاکستانی ہوئے, انڈیا ہوا, انڈیا شدت پسند ہوا. آپ کو پاکستان دشمنی وہاں نکالنی ہے. پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی مرد آباد کے پاس. ہم نے اس جنگ میں بھی انڈیا کی مخالفت نہیں کی ہے. جنگ میں بھی مودی کی مخالفت کی ہے. بارڈر پہ جا کے میں نے کہا ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے, ہماری انڈیا کے ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, مسلمانوں سے, سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور یہ ایک مذہبی اسکالر بول رہا ہے, مذہبی اسکالر جس کو آپ کہتے ہیں یہاں شدت پسندی ہے, وہ اتنی بیلنس بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی وہ کہہ رہا ہے ہماری حکومت, ہماری دشمنی صرف مودی سے ہے. اور آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لو, اویسی کو دیکھ لو جو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے, پاکستان مرد آباد نعرے لگا رہا ہے وہ بیٹھ کے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی مجبوری ہے. اس کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے چھوڑے گی نہیں آپ کو. وہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ انڈیا ہوا. تو دھرو راٹھی صاحب کائنڈلی اب آپ ایک اور کلپ بنائیں, آپ بولیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں تو میں بیان کرنا بھول ہی گیا تھا. پھر میں مانوں گا کہ آپ کے تجزیے اور آپ جو اینالائز کرتے ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. گائے کا گوشت کھانے پر گاؤں والوں پر حملے کرنا, یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ انڈیا میں. زبردستی جے شری رام کہلوانا, کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آج بھی ہیں. جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانا, خواتین سے نقاب اتروانا, بابری مسجد پر حملے. ابھی ایک نیا ایشو چل رہا ہے انڈیا میں, وقف املاک پر قبضے, جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا. انڈیا میں بہت ساری املاک ایسی ہیں جو لوگوں نے وقف کی ہیں کہ دینی مدارس اور مسجدوں کے لیے. ایسی وقف املاک امریکہ میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے. وہاں کی گورنمنٹ نہیں چھیڑتی. کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں چرچ کے لیے, کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مندر کے لیے کہ ان کی جو ارننگ ہوگی مندر میں جائے گی, ان کی جو ارننگ ہوگی چرچ میں جائے گی. اسی طرح کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مدرسوں اور مسجدوں کے لیے. مودی سرکار نے وہ تمام وقف جو املاک ہیں وہ کس کے قبضے میں لے لیے ہیں؟ یہ کام انڈیا کر رہا ہے بھائی. پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ کسی مندر کے لیے کوئی وقف عمارت ہو جس کی ارننگ مندر کو جاتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو. تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ تو دھرو راٹھی کو چاہیے آپ ذرا اس پر بھی بات کریں. حالیہ جنگوں میں آپ دیکھ لو, حالیہ جنگوں میں پہل پاکستان نے کی تھی, انڈیا نے کی تھی. پہل بھی تم کر رہے ہو, خواتین کے چہروں سے نقاب بھی تم اتار رہے ہو, مسجدیں بھی تم گرا رہے ہو, کوئی گائے کی گوشت کی بات کرتا ہے اس کو بھی تم مار رہے ہو, اور تم خود جرمنی بھاگے ہوئے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی تم نے نکال دیا, اور پاکستان مرد آباد کہے بغیر تمہیں ووٹ نہیں ملتا ایک کنٹری میں. تو جبکہ ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلے ہے ہی نہیں. تو ان سب باتوں سے پتہ ہے پانی تم نے بند کیا, سنتاس معاہدہ تم نے توڑا ہے. جو سنتاس معاہدہ تھا, ایگریمنٹ تم توڑ رہے ہو. ہاں, کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تم چل رہے ہو. تو دھرو راٹھی نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے, اور شاید اس کی ایک وجہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ انڈیا نے سارے چینل بند کر دیے. ذرا سا بھی آپ انڈیا کی پالیسی پہ اعتراض کرو, چینل بند. اچھا میں خود بتاؤں, میرے کچھ دوست تھے باہر ملکوں میں جو انڈین تھے, ابھی بھی ہیں, میرے ساتھ جتنی تصویریں جتنی ویڈیو سب انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں.
ڈر کے, مودی گورنمنٹ سے ڈر کے. ہم نے تو ڈیلیٹ نہیں کی. ہمیں اگر یہاں کی گورنمنٹ پکڑتی اور میں بتاتا ہوں یہ میرا انڈین دوست ہے, گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں کہتی. صحیح ہے نا, دوستی یاری ہوتی ہے بھائی, امریکن سے بھی ہوتی ہے, انڈین سے بھی ہوتی ہے, جاپانیوں سے بھی ہوتی ہے. انڈیا میں جتنے جو پاکستانی جاتے ہیں نا, سعودی عرب میں جاتے ہیں, دبئی میں جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جاتے ہیں, انڈین بھی تو ملتے ہیں نا. تو انڈین سیلفی لیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا ایک انڈین کا, حج پہ مجھ سے ملے, بہت عقیدت ان کو, محبت, کوئی مشہور سیلیبریٹی ہے وہ انڈیا کی, بس سلام دعا کر کے پتلی گلی سے نکل لیے وہ. میں دوبارہ ملا, میں نے کہا آپ ایک دم غائب ہو, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت سخت حالات ہیں انڈیا میں, میں نہیں چاہتا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کوئی میری تصویر لے لے. دھرو راٹھی تم اس کا جواب دو. اتنی شدت پسندی, میں کوئی بم لے کے آ رہا ہوں یار انڈیا میں؟ ہم تو انڈیا کی دشمنی کی بات کرتے ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی انڈیا مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا. ہم نے کبھی انڈیا کی دشمنی کا لیبل لگا کے لوگوں کو سے فیور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, نہ ہماری گورنمنٹ نہ ہم. تو بہت نا انصافی کی ہے اس میں. انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا, کیا نام ہے یار, وہ جو منصور علی خان نے بھی دھرو راٹھی کو بڑا اچھا جواب دیا, وہ بھی آپ لوگ سن لیں. تو میرا خیال ہے دھرو راٹھی کو خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے ابھی بھرپور طریقے سے حمایت نہیں کی تو میرا چینل بھی اڑ جائے گا اور میرے چینل کا پروگرام بھی اڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہندی میں ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, ان کے جو ہندی اردو ایک ہی ہے, اس کو بھی بلا وجہ الگ زبان زبردستی قرار دیا ہوا ہے. یہ بھی شدت پسندی ہے. پاکستانیوں سے دشمنی میں اس ہندی کو اردو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جی کوئی. بھائی ایک ہی زبان ہے, کچھ الفاظ آگے پیچھے کر لیے تو زبردستی. گرامر سے دیکھا جاتا ہے, زبان کا جو پتہ چلتا ہے گرامر سیم ہے. میں جا رہا ہوں ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں, میں جا رہا ہوں, لیکن اس کو اردو نہیں بولتے. وہ اردو سے نفرت بلا وجہ نکال رہے ہو آپ. اردو شاعری, اردو تو پیدا انڈیا میں ہوئی ہے, پاکستان میں تھوڑی ہوئی ہے. پاکستان کی مقامی زبان اردو نہیں ہے, پاکستان کی مقامی زبان بلوچی ہے, پاکستان کی مقامی زبان سندھی ہے, پاکستان کی مقامی زبان پشتو ہے, پاکستان کی مقامی زبان سرائکی ہے, ہزارہ وال ہے. انڈیا کی مقامی جو زبان ہے نا بیسک, وہ اردو ہے, لکھنؤ کی پیداوار. آپ نے دشمنی میں یار اپنی زبان سے رشتہ توڑ لیا یار کہ مسلمان بولتے ہیں اردو. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی چھوڑو, میں لمبی تفصیل میں جاؤں گا, تو ساری شدت پسندیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور آپ کی فلمیں اردو میں بنتی ہیں, آپ کے گانے اردو میں ریلیز ہوتے ہیں. مجبور ہیں آپ اردو, لیکن دشمنی دیکھو, جان جان کر مشکل الفاظ لے کر آئیں گے ہندی میں, جس کا مطلب خود انڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ہر طرح کی شدت پسندی آپ اختیار آپ نے کی ہوئی ہے, اور سارا ملبہ کس کے اوپر ڈال رہے ہو, پاکستان کے اوپر آپ نے ڈال دیا ملبہ. ہاں, کرتارپور میں دیکھو نا, سکھوں کو ہم نے عبادت گاہ کھول دی, ان کی عبادت کرنے کے لیے سکھاتے ہیں, عبادت کر کے جاتے ہیں. تو یہ ساری شدت پسندی دھرو راٹھی سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہم تو, ہماری نظر میں تو آپ کا ایک بڑا اچھا امیج تھا کہ آپ بڑی ایک معتدل رائے ہوتی ہے آپ کی, لیکن اس دفعہ تو آپ نے سارا بیڑا غرق کر دیا, سارا ہی بیڑا غرق کر دیا. اور اگر آپ پھر بھی اس پہ مسیرنی پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ انڈیا کی دہشت گردی کی بھی کچھ مثالیں دیں اور بتائیں کہ اگر پاکستان کرتا ہے تو انڈیا زیادہ کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے. ابھی حالیہ جنگ میں دیکھ لو, پاکستان نے ان کے فوجی اڈوں پہ اٹیک کیا ہے اس جنگ میں, اور انڈیا نے کہاں اٹیک کیا ہے, سارا عوام پہ, پبلک پہ. مسجدیں صاف نظر آ رہی ہیں, مسجدوں کو شہید کیا ہے. ہماری گورنمنٹ نے, ہماری فوج نے کہا مندر نہیں گرائے. ایک انگریز نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, میں نے خود اس کا کلپ سنا. اس نے کہا کہ جنگ اگر کسی نے سیکھنی ہے تو اس موقع پہ پاکستان آرمی سے, پاکستانی افواج سے سیکھے, کہ انہوں نے عوام پہ اٹیک کیے, مذہبی عبادت گاہوں پہ اٹیک کیا. پاکستان نے جواب میں صرف ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے, ایئر بیس اڑایا ان کا, کتنے تحمل کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ اڑے ڈھجن ڈھجن, وہ تو بیان آ رہا ہے نا وہ بشیر مسیح کا کہ میں دہلی اڑا دیتا, وہ لوگ اب پھینک رہے ہیں. اب لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں, بشیر مسیح کچھ نہیں بھی کہہ رہا تو لوگ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, کوئی کہہ رہا اس نے اسلام قبول کر لیا. اور صرف ایک بشیر مسیح پائلٹ نہیں تھا, سوری بشیر مسیح کہہ رہا ہوں یار, کامران مسیح اکیلا پائلٹ نہیں تھا, اور بھی بہت سارے پائلٹ تھے, وہ بھی انسان کے بچے ہیں میرے بھائی, ان کی بھی قربانی ہے. آپ کامران مسیح کو بھی پروموٹ کریں, لیکن دوسرے بھی کوئی. اور یہ بھی دیکھ لو یار, کامران مسیح ہے, عیسائی ہے. ہم اگر مذہبی انتہا پسند ہوتے تو آج یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ کامران مسیح ہیرو نہ بنا ہوا ہوتا. مسیح ہونے کے باوجود ہم نے ہیرو بنایا, یہ بھی ہماری برداشت ہے. ہم اگر مذہبی جنونی ہوتے تو ہم کہتے ابے مسیح یہ سائڈ پہ رکھو یار, اس کو سائڈ پہ رکھو, کسی مولانا کو آگے لے کر آؤ. یہ بھی پاکستان کا ظرف ہے. تو
بہرحال لیکن میں ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، اور بھی پائلٹ ہیں، تو کامران مسیح کے علاوہ باقی پائلٹوں کو بھی آپ پروموٹ کریں، ان کو بھی، ان کی بھی قربانی ہے. تو یہ دھرو راٹھی سے میری چند گزارشات ہیں. امید ہے دھرو راٹھی صاحب تک اگر میرا یہ بیان پہنچا تو آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو گے. صلو علی الحبیب. یقیناً پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے. پاکستان لا الہ الا اللہ ہی کے نام پہ انڈیا سے الگ ہوا ہے. اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں. مسلمانوں کو ایسی ریاست چاہیے تاکہ انڈیا میں جو لوگ انڈیا میں رہنا چاہیں، جو مسلمان، وہ وہاں رہ لیں، اور جو اسلامی ریاست میں رہنا چاہیں وہ آزادی سے اسلامی ریاست میں، تاکہ ہم اسلامی قوانین کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ مطلب ہے پاکستان کے لا الہ الا اللہ ہونے کا. اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی پہلی شق یہی ہے کہ اس کی یعنی ایک بہت مضبوط شق ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں. کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا، کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی عام طور پر ہوتی ہے، اس سے لوگ بہت بھاگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ پھر جاتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف یا حکیمی علاج کی طرف. کچھ حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ ہم نے آغا خان کے جو ڈاکٹر جنہوں نے جواب دے دیا تھا، ہم نے ان کا علاج کیا ہے اور میڈیسن کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کیا ہے نہیں کیا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانا ہے، وہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک، ویسے تو یہ بات ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پوچھنے کی ہے، لیکن آپ کی ایک صرف رائے لینا چاہتا ہوں کہ کیا ایک نارمل آدمی کو جانا چاہیے ہومیوپیتھک کی طرف یا حکیم صاحب کی طرف کینسر کے علاج کے لیے؟ قبلہ حکیم ظاہر ہے میری اس بات سے جی بہت سارے لوگ ظاہر ہے جو یہ علاج کر رہے ہیں ناراض ہو جائیں گے، لیکن ضروری ہے کہ حق کی بات کی جائے. تو اس میں یہ بالکل یہ بات شامل نہیں ہے کہ میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں تو میں ایک ایسی غیر ذمہ داری کی بات کہہ دوں، لیکن کینسر کے معاملے میں یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ظلم کی چیز ہے کہ اگر انسان اس کا صحیح علاج نہ کرائے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میڈیسن میں جو بھی ہم کینسر میں پریکٹس کرتے ہیں، ویسے تو ساری میڈیسن میں، لیکن کینسر میں خاص طور پہ کروڑوں ڈالر لگتے ہیں ایک ٹرائل کے اوپر، ایک ڈرگ کے اوپر. اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنے ٹرائل ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں سے 90% دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں. 90%، صرف 10% کامیاب ہوتے ہیں. تو یعنی اس پہ کمپنیوں کا، باہر کے ممالک کا، ان کا اتنا پیسہ لگتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں، میں ذرا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کچھ سوال تو لکھے ہوئے تھے لیکن کچھ انٹرویو کے دوران دماغ میں آ رہے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیکل سائنس کا پورا شعبہ اور یہ جو دواؤں کی جو انڈسٹری ہے یہ ٹوٹلی بزنس ہے. یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ یہ ٹوٹلی بزنس ہے. جیسے کورونا کی ویکسین جب آئی نا تو اس میں بھی یہ بات بہت زیادہ کہی کہ بھائی یہ ایک بزنس لانچ کیا گیا ہے، ہر ملک چاہتا ہے اپنی ویکسین. تبھی تو آپ دیکھیں چائنا والا وہ رشیا کی ویکسین کو قبول نہیں کر رہا، رشیا والا امریکہ کی ویکسین کو نہیں مان رہا، تو ہر آدمی اپنا پاپڑ بیچنے کے لیے نکلا ہوا ہے. تو یہی بات، اور یہ باقی ایک بہت بڑی بدگمانی بھی تھی کہ بھائی جب ایک ویکسین ہے تو یہ کیا بات ہے کہ چائنا والا جو ہے وہ وہاں کی ویکسین نہیں مان رہا، وہ تو اس کا مطلب اسے وہ اپنا پاپڑ بیچ رہے ہیں. تو یہی سوال باقی چیزوں کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹروں نے ایک دھندا بنایا ہوا ہے. WHO جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، یہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اور یہودیوں کا بزنس ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو میڈیسن بیچ رہی ہیں. تو آپ ریسرچ سینٹر میں، اور آپ ماشاءاللہ جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی یہودی ایجنٹ بھی مجھے معلوم نہیں ہوتے جو جتنے عرصے تک میں آپ کے ساتھ رہا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے، تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے، مفتی ظہرولی صاحب کے یہاں بھی آپ جاتے رہے ہیں، اور بھی علماء سے آپ کا تعلق رہا ہے. تو میرے علم میں، میری معلومات کی حد تک شاید یہودی ایجنٹ شاید نہ ہو، ٹھیک ہے، یقینی طور پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کیا یہ واقعی WHO کا جو ادارہ ہے یہ یہودیوں کے مفاد کے لیے ہی میڈیسن لانچ کر رہا ہے اور یہ ساری تحقیق اس کے گرد گھوم رہی ہے؟ آپ ذرا نیوٹرل ہو کے بتائیے گا. جی بالکل. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی چیز میں بزنس ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یقیناً بزنس کے بغیر تو کوئی بھی آدمی فری میڈیسن تو نہیں بانٹ رہا. یہ تو سچ ہے کہ ظاہر ہے کوئی کیوں اتنے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ٹرائل کے اندر، مطلب یقیناً یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے جو ریسرچ کی میری لیب کے اندر، جو ہم لوگوں کو 3 سال میں جو پیسے میسر تھے اس ریسرچ کے کرنے کے لیے، اس میں صرف ایک بندے کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تقریباً پاکستان کے اعتبار سے شاید 10 کروڑ کی تھی، صرف ایک لیب. اور اس UK کی اس لیب میں، اس ہسپتال میں
اس طرح کی 40 لیبس تھیں اور یہ صرف ایک ہسپتال تھا. یعنی ریسرچ پہ، یعنی کسی بھی میڈیسن پر جب کام ہوتا ہے تو واقعی یعنی پریکٹیکلی کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی ریسرچ پہ. بہت زیادہ، کروڑوں نہیں، بہت زیادہ اس سے باقاعدہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان کا پیشن ہی یہی ہوتا ہے، مطلب ان کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں بالکل، اور ان کی ریسرچ بڑی بڑی ہے بالکل. ان کا یہ نہیں ہے کہ اس ریسرچ سے صرف پیسے بنائے جائیں. اچھا، اس میں یہ ضرور ہے کہ جب مختلف جگہوں پہ ریسرچ ہوتی ہے، اصل میں ایک ضرور بات ہے جو کہ میں پالیٹکس سے ہٹ کے کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جو ریسرچ یورپ میں اور ویسٹ میں ہوتی ہے وہ چونکہ کئی سالوں سے ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کے لیے بہت سخت کرائٹیریا بنایا ہے، بہت سخت. مطلب یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ کووڈ کی ویکسین کے ہیں، تو ہم اس میں شامل تھے. وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کو مثال کے طور پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، پوری دنیا کو لگ رہی ہے کووڈ کی ویکسین، لیکن ہمیں یہ رپورٹ کرنا ہوتا تھا کہ اس بندے کو کل ویکسین لگی تھی، آج اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہونا ہو. اتنی سختی ہے یورپ میں. تو یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جب چائنا میں جو ریسرچ ہوتی ہے، چونکہ چائنا نے اپنے آپ کو باقی دنیا سے تھوڑا سا بند کیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا پورا ریلیز نہیں کرتے. یورپ میں اور امریکہ میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ مل جل کر ہوتی ہے اور اس میں سارا ڈیٹا ڈیلی بیسس پہ باہر نکلتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا چائنا میں غلط ہوتی ہے یا رشیا میں غلط ہوتی ہے، لیکن جو سیاست کی وجہ سے ان جگہوں کے آپس میں تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ڈیٹا ایک دوسرے سے ریلیز کریں. یورپ میں زیادہ تر ریسرچ یورپ میں ہوتی ہے اور امریکہ میں ہوتی ہے، اور اس کے اندر دوا کو جب تک صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، اگر وقت تھوڑی سی وہ ہے، لیکن میں اگر بہت بالکل 1 منٹ میں سننے والوں کے لیے کہوں، 3 اسٹیجز سے ٹرائل گزرتے ہیں. پہلے میں یہ دیکھتے ہیں وہ ہم نے مثال کے طور پر ریسرچ کی اور دیکھا کہ جی جانوروں کے اوپر یہ دوا جو ہے نا یہ کینسر صحیح کر رہی ہے. اب پہلے ٹرائل میں صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ دوا سیف ہے کہ نہیں ہے انسانوں کے لیے، اس سے زیادہ نہیں دیکھیں. دوسرے اسٹیج کے ٹرائل میں اس دوا کو ایک خاص کینسر کے 50-60 پیشنٹ میں دیکھا جائے گا کہ یہ بہتری کچھ کر رہی ہے نہیں کر رہی، سمجھے وہ کر رہی ہے. پھر وہ تیسری ٹرائل میں جائے گا، اور یہ بڑی اہم ہے، تیسری اسٹیج کے ٹرائل میں اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھلے وہ بڑی افیکٹو ڈرگ ہے، اچھی ڈرگ ہے، لیکن کیا جو کرنٹ میڈیسن ہے، ایک عام میں وہ میڈیسن ہے، دوسرے عام میں یہ نئی میڈیسن ہے، کیا یہ اس سے بہتر ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ اس بات پہ حاضرین یقین رکھیں کہ جب میں ٹرائل بہت سارے رن کرتا ہوں تو نہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ دوا ملی ہے، نہ پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دوا ملی ہے. اچھا، یعنی دونوں اس کو کہتے ہیں ڈبل بلائنڈڈ ٹرائل، دونوں اندھے ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ والے کو یعنی ایک حصے کے اندر ایک پرانی دوا مل رہی ہے، دوسرے حصے میں نئی دوا اور پرانی دوا مل کر مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں ڈیٹا ریلیز ہوگا وہ کوئی اور لوگ کریں گے. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ سازش ہوتی ہے. یہ چیزیں یہاں پر بھی استعمال، یعنی آپ کا مقصد خلاصہ یہ نکلا کہ ٹھیک ہے یہ میڈیسن ایک بزنس ہے، مگر یہ بزنس کی وجہ سے اس کو سازش قرار دے دینا اور یہ کہنا کہ یہ لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں، یہ غلط ہے. تو وہ جو ٹھیک ہے وہ چائنا اپنی ویکسین لانچ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ رشیا کی ویکسین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ رشیا کی غلط تھی یا چائنا کی غلط تھی، اس کا مقصد یہ تھا چائنا کہہ رہا ہے جب میں نے پیسہ لگایا تو میں اس کا پروفٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس بیس پر ان دواؤں کو غلط قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ ٹوٹلی ایک سازش ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں شاید یہ آپ کا ایک کوئک سی بات یہ ہے کہ جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے پبلک میں، جیسے چائنا کی ویکسین جب انہوں نے ڈیٹا ریلیز کر دیا پبلک میں، تو تب وہ باقی دنیا بھی اب اس کو صحیح مان رہی ہے. وہ اس وقت تک تھا جب تک وہ ڈیٹا پبلک میں لا نہیں رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس ویکسین ہے لیکن ہم ابھی ڈیٹا نہیں دکھا سکتے. اور ایک ابھی ذہن میں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، یہ بالکل ویسا ہی کریٹیسزم ہے جیسے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہوتا تھا کہ جی یہ ویسے ایک طرف تو تبلیغ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اتنے مہنگے کپڑے بیچ رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ وہ ان کا بزنس تھا، اور جو بزنس ہے اس کے اندر کپڑے ہیں وہ بکیں گے تو پیسے بھی آئیں گے، جو بزنس ہے اس کو طور پہ چلے گا. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کہیں ہم نے سنا ہے کہ 40 سال کے بعد بڑی آنت کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، خطرہ ہوتا ہے کہ بڑی آنت کے کینسر کا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یا خاص طور پہ جن لوگوں کو قبض بہت زیادہ رہتا ہو، یا 50 سال کے بعد کرا لینا چاہیے، یہ حقیقت ہے کرانا چاہیے؟ یہ میں نے ادھر ادھر سے نیٹ سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کبھی کسی سے سن لی، کبھی تو آج وہ سارا پورٹل میں نے آپ کے پاس لا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بالکل فرمایا. اصل میں 2-3 کینسر ہی ایسے ہیں جس میں یہ کہلاتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ. اسکریننگ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے
पता कर लें कि कोई कैंसर अर्ली स्टेज पे है तो उसको पिक कर लें, ठीक है। तो इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है दुनिया भर में कि मिसाल के तौर पे अगर एक आम आदमी ये सोच सकता है कि भाई सीटी स्कैन है ना, उससे पता चलता है कैंसर का अक्सर, तो हम हर 2 साल बाद क्यों नहीं करा लेते सीटी स्कैन जी। तो उसकी वजह ये है कि इसके बारे में कोई शवायद नहीं है कि ऐसा सीटी स्कैन कराने से पहली तो ये है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाएगा, दूसरा ये है कि उसका जल्दी इलाज हो जाएगा, तीसरा ये है कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये तीनों चीजें अहम है क्योंकि सीटी की भी रेडिएशन होती है, उससे बाद में नुकसान हो सकता है, तो अगर तो जरूरी हो तो तब तो जरूरी है, तो वो नहीं किया जाता। लेकिन ये जो आंत का कैंसर है, बड़ी आंत का, इसमें ये एक वो कैंसर है जिसके अंदर स्क्रीनिंग का डेफिनेट फायदा है। अब ये है कि यूरोप के अंदर स्क्रीनिंग होती है 50 साल से ज्यादा की उम्र में, जबकि अमेरिका में स्क्रीनिंग होती है 40 साल से ज्यादा की उम्र में। ये बस एक नंबर है, मतलब उन्होंने, यानी आप रिकमेंड करते हैं कि करा लेना चाहिए लोगों को ये टेस्ट? करा लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो टेस्ट जिसे फिट टेस्ट कहते हैं वो हर जगह पाकिस्तान में मौजूद नहीं। बहरहाल जो एक आम टेस्ट है जिसमें ये है कि जो पखाने का टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट, वो कराया जा सकता है और वो किसी भी लैब में दिया जा सकता है, अच्छी लैब में, वो बहुत फायदेमंद है। अच्छा, कैंसर के आप पाकिस्तान में आपने भी कई बार चक्कर लगाया, कैंसर का कोई पेशेंट हो तो इलाज के लिए कौन सा हॉस्पिटल आप कहेंगे कि वहाँ अच्छा इलाज होता है गरीब आदमी के लिए? देखिए, गरीब आदमी के लिए जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन के लिए है तो उसमें यकीनन जो सबसे हाई लेवल पे काम कर रहा है वो शौकत खानम अस्पताल है। अच्छा, जो सबके लिए देखा जाए, और अब इंशाल्लाह कराची में भी जल्दी उम्मीद है कि बन भी रहा है, खुल जाएगा, वहाँ डायग्नोस्टिक तो उन्होंने शुरू कर दिया। उसके अलावा जाहिर है कि हर अस्पताल अपनी अपनी काविश कर रहा है, जैसे किरण हॉस्पिटल है कराची में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो बड़े हॉस्पिटल हैं, आगा खान वगैरह, उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा है, जाहिर है। लेकिन अगर ओवरऑल इसको कंपेयर किया जाए यूरोप के साथ तो यकीनन अभी हम बहुत सारे साल पीछे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल जो मैं रह गया था, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिससे इंसान को पहले से अंदाजा हो जाता है कि मुझे कैंसर होने वाला है या हो चुका है? एक तो रसोली आपने बताया ना कि कहीं भी रसोली निकली हुई हो, कोई थोड़ा सा निकला हुआ हो तो उसमें वो तो टेस्ट, लेकिन उसके अलावा या आप समझते हैं कि जैसे ही एज ज्यादा हो तो कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है जो करवा के पता चल जाए कि आपकी बॉडी में कहीं कैंसर तो नहीं फैल रहा? ऐसा है कि पहले से कुछ अंदाजा हो सकता है? सिर्फ जो जैसे मैंने अर्ज किया ना कि एक तो बड़ी आंत का टेस्ट है जिसका फायदा है, दूसरा जो है वो प्रोस्टेट का टेस्ट है 70 साल की उम्र के बाद, इसका फायदा है। तीसरा खवातीन के अंदर ये मेमोग्राम्स हैं जो यूरोप में 40 साल की उम्र के बाद कराए जाते हैं, हर 3 साल के बाद, उनका फायदा है। तो उसके अलावा ब्लड टेस्ट ऐसा कोई नहीं है कि जो रेगुलरली कराया जाए तो उसका फायदा हो। तो अलबत्ता जो पहली बात पूछी थी कि कौन से अलामात हैं, ये सबसे अहम चीज है। अलामात एक तो है जनरल अलामात, यानी जो किसी भी कैंसर के साथ लिंक्ड है, तो वो ये है कि भूख का खत्म हो जाना, वेट लॉस होना जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सके। यानी मिसाल के तौर पे आप कोशिश तो नहीं कर रहे लेकिन आपका वजन पता चला कि 1 महीना पहले जो है वो 70 किलोग्राम था, अब वो 65 किलोग्राम हुआ है, फिर वो 60 किलोग्राम हो गया है। ये बड़ा अलार्मिंग साइन है। तीसरा ये है कि कोई रात को एक शख्स को इतने पसीने आना कि उसकी वजह से बकायदा उठकर उसको कपड़े तब्दील करने पड़े, जिसको ब्रेंचिंग नाइट स्वेट्स कहते हैं। मतलब आम पसीना नहीं, वो तो गर्मी में वैसे भी आता है पाकिस्तान में, लेकिन इतना ज्यादा होना जो आम आदमी यानी आपके साथ जो सोने वाला है उसको ना आ रहे हो लेकिन आप भीग जाए, बिल्कुल शराबूर हो जाए, तो ये है। ये 3 तो आम अलामात हैं। लेकिन उसके अलावा फिर हर कैंसर की अपनी अलामात हैं, जैसे पखाने में खून का आना, तो वो बड़ी आंत के कैंसर का है। या किसी को खाने में तकलीफ होना कि फंस गया है, सीने में जाके फंस जाता है खाना, वो दूसरी ये जो फूड पाइप जिससे कहते हैं ये उसका है। या फिर जो स्टमक हमारा है उसके लिए भी ये है कि भूख का ना लगना, उल्टी आते रहना, या हर वक्त नोजिया, यानी हर वक्त महसूस करना कि उल्टी आने वाली है। हर कैंसर के फिर अपनी अपनी अलामात हैं। या मुंह के कैंसर में ज़ाहिर है रसोली मुंह में बन जाना। अच्छा, ठीक। तो आप अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें तो मैं आपसे सवालात पूछ रहा था ना, तो आप खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के लोग, उर्दू स्पीकिंग तो ज़्यादातर वही हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें सेहत के हवाले से, बेसिक 2-4 मोटे सेहत के उसूल बता दें ताकि कैंसर और या दूसरी बीमारियों से भी यानी बचत हो सके। जी इंशाल्लाह। देखें, एक तो
جو ساری ہماری بات ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بظاہر انسان کے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جس پہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں. اور بہت ہی میں میڈیسن کو اکثر سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں دین کے قریب لے کے جاتی ہے اگر اس کو سمجھا جائے. تو جو چیزیں بظاہر ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غذا متوازن رکھیں, اس کے اندر سبزیوں کا پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں, اور ایکسرسائز پہ توجہ دیں, وزن کو بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں. یہ تو وہ چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ ایز اے معاشرہ ہم کوشش کریں کہ ریسرچ کی سائڈ پہ جائیں تاکہ ہم اپنے پیشنٹس کا علاج لانگ ٹرم میں بہتر کر سکیں, صرف پیسے کو پرائرٹی نہ بنائیں. کیونکہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم ریسرچ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو پیسوں کے اعتبار سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ پہلے کام کر سکتے ہیں, زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں, لیکن یہاں پر لوگ زیادہ ویلیو اور عزت اس وقت دیتے ہیں جب آپ ریسرچ کی سائڈ پہ جاتے ہیں, کیونکہ اس سے ان کا خیال یہ ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. یہ ہمارے ملک میں بھی ہر شعبے میں یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہماری سوچ بنے کہ صرف لوگوں کا کرائٹیریا یہ نہ ہو کہ جی اس کا گھر اتنا بڑا ہے, اس میں پیسہ اتنا ہے, اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے, بلکہ ریسرچ کی سائڈ پہ ہم جائیں. کیونکہ ابھی وہ دوائیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ دوائیں ہمیں بہت مہنگی ملتی ہیں. اگر وہ ہم خود بنانا شروع کر دیں تو وہ ہمیں یقیناً اس کی 10ویں جگہ پرائس پہ بھی نہیں ملیں گی, اس سے بھی سستی ہوں گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دین سے انشاءاللہ آپ جیسے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اور بھی جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے لوگ فائدہ ضرور اٹھائیں. کیونکہ میرے تجربے میں ہر چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑی ہوئی ہے وہ ہر اعتبار سے صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. جو چیز ہم بہت سالوں کے بعد پتہ کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1400 سال 1500 سال پہلے بتا کر تشریف لے گئے. تو یہ 3 چیزیں میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو اس کی توفیق ملے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. آخری سوال بس آپ سے, وہ کوئی ایسے پھل ہیں, کوئی ایسی خاص خوراکیں جن کو ہم کھانے میں معمول بنائیں تو کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایسے خاص قسم کے, جیسے گوبھی کے بارے میں سنا ہے ہم نے, گوبھی کے پھول گوبھی یا بند گوبھی, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کیا؟ جی 2-3 چیزوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, پکی ریسرچ نہیں ہے, لیکن جیسے ہلدی ہے, ٹرمیرک, اس کو یہاں پر ہلدی کے بہت فوائد بتائے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو بھی اگین وہی بات ہے, جو غذا کے اندر مین چیز یہ ہے کہ سبزیاں کسی بھی قسم کی ہوں, کوئی ایک خاص ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہاں پر لوگ سیلڈ کھاتے ہیں, سیلڈ بنا کر بہت زیادہ کھاتے ہیں, ان سے وزن بھی نہیں بڑھتا. تو اگر سبزی بھی کھا رہے ہیں, میرے خیال میں اہم چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ جیسے ہماری ہر ڈش جو ہے اس کا نام ہی گوشت ہوتا ہے, سبزی گوشت, مطلب اس کے ساتھ گوشت بہت ضروری ہے. تو کچھ دن ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر صرف سبزی ہو, کچھ کوئی بھی پھل ہو, پھل سارے اپنی اپنی جگہ بہت, یہ ساری ہائی فائبر ڈائٹ کہلاتی ہے, جس سے قبض نہیں ہوتا, پیٹ جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے, سب چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں. تو یہ سب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. لوگوں کو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو بہت شکریہ آپ سے, آپ کی بہت ذرا نوازی ہے. جزاک اللہ. پھر انشاءاللہ دوبارہ